بھی سوچا ہے کہ ایک عام سا لگنے والا طبی مسئلہ لاکھوں لوگوں کو خاموشی سے کس قدر متاثر کرتا ہوگا؟ آج ہم ایک ایسے ہی حساس لیکن بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں: صورت انزال۔ ایک طبی ماخذ کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے ممکنہ نفسیاتی اور طبی حل کیا ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ماخذ کا آغاز ہی اس طاقتور جملے سے ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اصل میں ان لاکھوں لوگوں کے احساسات کی ترجمانی ہے جو اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں فوراً یہ بتا دیتا ہے کہ یہ معاملہ صرف جسمانی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک گہری نفسیاتی کشمکش بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو آخر یہ صورت انزال ہے کیا چیز؟ بالکل آسان لفظوں میں، یہ وہ حالت ہے جب مباشرت کے دوران انزال امید یا خواہش سے بہت پہلے ہو جائے، اور اس کا اثر صرف ایک فرد پر نہیں ہوتا بلکہ یہ دونوں شراکت داروں کے تعلقات میں ایک تناؤ اور کبھی کبھی فاصلے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، تو آج ہم اس سفر میں کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ اصل مسئلہ ہے کیا، پھر اس کے نفسیاتی حل پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد دو الگ الگ حصوں میں طبی علاج کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں کچھ بہت ہی اہم ہدایات پر بات کر کے اسے سمیٹیں گے۔ چلیں تو سب سے پہلے قدم کی طرف بڑھتے ہیں: مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا، کیونکہ یہ صرف ایک لمحے کا معاملہ نہیں ہے، اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے اور دیر پا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ یہ حالت شدید شرمندگی اور احساس کمتری کو جنم دیتی ہے، اور پھر یہیں سے منفی سوچوں کا ایک ایسا چکر شروع ہو جاتا ہے جہاں ہر اگلی بار ناکامی کا خوف پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ یہی مسلسل پریشانیوں اور شرمندگی بعض اوقات اپنے ساتھی سے ہی ایک نفسیاتی دوری پیدا کر دیتی ہے، جس سے پھر پورا رشتہ ہی متاثر ہونے لگتا ہے۔ اب جب مسئلہ نفسیاتی سطح پر بھی ہے تو ظاہر حل بھی وہیں سے شروع ہونا چاہیے۔ ماخذ میں سب سے پہلے نفسیاتی علاج پر زور دیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حالت پر قابو پانے کے لیے ذہن کا کردار کتنا اہم ہے۔ تو یہاں پر ایک 3 قدموں والی بڑی دلچسپ ذہنی مشق بتائی گئی ہے۔ پہلا قدم، قربت سے پہلے جان بوجھ کر اپنے ذہن کو کارکردگی کے خوف اور پریشانی والے خیالات سے ہٹانا ہے۔ دوسرا قدم، عمل کے دوران اپنی فکر چھوڑ کر اپنی پوری توجہ ساتھی کی خوشی اور اطمینان پر لگا دیں۔ اور تیسرا، اس کے بعد کچھ دیر آرام کرنا۔ یہ سننے میں شاید آسان لگے، لیکن ان پر مسلسل عمل کرنے سے ذہنیت میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اور کارکردگی کے خوف کا وہ چکر ٹوٹ سکتا ہے۔ اچھا، نفسیاتی پہلو کے بعد اب آتے ہیں طبی علاج کی طرف۔ لیکن یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ روایتی ہومیوپیتھک علاج ہیں، اور یہ ساری معلومات صرف تعلیمی مقاصد کے لیے دی جا رہی ہیں۔ کسی بھی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے کسی مستند ڈاکٹر یا معالج سے مشورہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو جو پہلی دوا ماخذ میں تجویز کی گئی ہے وہ ہے موسکس 3X۔ دیکھتے ہیں کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں 3 بار، ہر بار 4 سے 5 قطرے چوتھائی گلاس پانی میں ملا کر لیے جائیں۔ ایک بہت اہم ہدایت یہ ہے کہ اسے 2 ہفتوں سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کیا جائے، اور اگر 20-30 منٹ میں بھی کوئی فرق محسوس نہ ہو تو پھر اگلی دوا کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اچھا، اگر پہلی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا تو دوسری آپشن ہے ایسڈ فاسٹ 3X۔ اس کی خوراک تھوڑی سی الگ ہے، 5 سے 10 قطرے چوتھائی گلاس پانی میں، اور یہ بھی دن میں 3 مرتبہ لینی ہے، لیکن اسے صرف چند دنوں تک ہی استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس فہرست میں جو تیسری دوا ہے وہ ہے اسٹیفی سیگریا کیو، اور اس کے بارے میں خاص بات بتائی گئی ہے۔ اس کی خوراک بھی وہی ہے، دن میں 3 بار 5 سے 10 قطرے۔ ماخذ کے مطابق یہ دوا خاص طور پر ان مسائل میں زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے جن کا تعلق کثرت مجزنی کے اثرات سے ہو۔ چلے اب طبی علاج کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی دوائیں اور ان کے استعمال کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ چوتھی دوا ہے کیلکیریا فاس، اور ہاں، یہ گولیوں کی شکل میں آتی ہے۔ اسے دن میں 2 بار استعمال کرنا ہے، ہر بار 4 گولیاں، اور یہ عمل 15 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو سکتا ہے کہ اس دوا کی زیادہ طاقت والی خوراک کی ضرورت ہو۔ اگلی دوا ہے ٹیٹانیم 200X، اور اس کے استعمال کا طریقہ بہت ہی خاص ہے، تو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیں، اس کی صرف اور صرف ایک خوراک لینی ہے، یعنی 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر، بس۔ اور سب سے اہم ہدایت، جیسے ہی طبیعت میں بہتری محسوس ہونے لگے دوا کا استعمال فوراً روک دینا ہے۔ یہ نقطہ بہت بہت ضروری ہے۔ اور ہماری اس لسٹ میں آخری دوا ہے سیلینیم 200X۔ اس کی روزانہ صرف ایک خوراک لینی ہے، 5 سے 10 قطروں کی۔
यहाँ भी वही सुनहरी उसूल लागू होता है कि जैसे ही बेहतरी नजर आए दवा बंद कर देनी है। माखज़ में ख़ास तौर पर खबरदार किया गया है कि इस दवा का ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान कर सकता है। तो अब जब हमने सारे इलाज देख लिए हैं तो आइए उन सब में जो कुछ मुश्तरक बातें हैं, कुछ बुनियादी उसूल हैं, उनको समझ लेते हैं। ये उसूल इन दवाओं के मौसर और महफूज इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम उसूल, अपने जिस्म की सुने। जहां बेहतरी महसूस हो दवा रोक दें। दूसरी बात, ज़्यादा इस्तेमाल से हर कीमत पर बचना है क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकता है। तीसरी चीज़, दवाओं की जो एक तरतीब बताई गई है उस पर अमल करना है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई दवा काम ना कर रही हो या कोई शक हो तो हमेशा किसी माहिर से रुजू करना बेहतरीन फैसला है। इस सारी बातचीत के बाद जहन में एक सवाल आता है। माखज़ ने नफ्सियाती और जिस्मानी दोनों तरह के इलाज पर बराबर का जोर दिया है, तो क्या वाकई जिस्मानी सेहत का सारा राज जहन और जिस्म के इसी तवाज़ुन में छुपा हुआ है? ये एक गहरी सोच है जिस पर गौर करना बनता है।